الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت برفع قوم وبخفض آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ایک حصہ پیش کیا. ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہونے کو ہے. اس مہینے کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک دو چیزوں کو تھامے رہو گے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، زلزلہ ہو، فتنے ہو، کفر کی یلغار ہو، باطل کی سازشیں ہو، کسی طرح کے حالات میں بھی تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. اور ایک موقع پر فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت. اور بعض احادیث میں فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اب ایک قرآن ہے
ایک صاحب قرآن ہے، ایک صامت قرآن ہے، ایک بولتا قرآن ہے۔ یہ جو کتابی شکل میں ہے یہ صامت قرآن ہے، خاموش ہے۔ اس میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، ہدایات ہیں، انسٹرکشنز ہیں، پیغامات ہیں، وعدے ہیں، وعیدیں ہیں، قصے ہیں، امثال ہیں، واعظ و نصیحت کے پورے چیپٹر ہیں۔ لیکن یہ قرآن بولتا نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن ہے، لیکن وہ قرآن ناطق ہے۔ بعض علماء نے اس کو یوں ڈیفائن کیا کہ ایک وحی مطلوب جس کی تلاوت ہوتی ہے وہ قرآن ہے، اور ایک وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں ہوتی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آقا کے اخلاق کیسے تھے، تو فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے جو اخلاق تھے وہی قرآن ہے، اور جو قرآن ہے وہی آقا کے اخلاق ہیں۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ اقبال نے جواب شکمہ میں جب قلم توڑ کر لکھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ آقا ایک جامع شخصیت ہے، پوری دنیا میں اور رہتی دنیا تک کوئی ایسا انسان نہیں آیا جس کی شخصیت اتنی جامع ہو۔ لوگ مشہور ہوئے ایک زمانے تک، ایک علاقے تک، ایک خاص زبان والوں میں، ایک خاص کمیونٹی میں، کسی خاص شعبے میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جامع شخصیت ہیں کہ ہر زمانے میں، ہر شعبے میں، ہر زبان والوں کے لیے، ہر کمیونٹی والوں کے لیے آپ مشعل راہ، مقتدا، رول ماڈل بنے، قابل اتباع بنے۔ اور اس کا اعتراف کافروں نے بھی کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مارٹن لنگز کافر تھا، اس نے ایک کتاب لکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں لکھا کہ آپ کی پوری زندگی وہ آپ نے عملی مظاہرہ کر کے دنیا کے سامنے رکھی۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی۔ مائیکل ہارٹ نے جب 100 عظیم شخصیات کا نام لکھا تو پہلا نمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ اور قادیانیوں کو جو ہم کافر کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا مرکز اطاعت چینج ہو گیا، انہوں نے رسول کی رسالت کا اور ان کی ختم نبوت کا انکار کر دیا، تو ان کی جو ڈائریکشن تھی وہ تبدیل ہو گئی۔ اب وہ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، اب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے تو یہ قانوناً بھی جرم ہے،
اخلاقاً بھی جرم ہے اور شریعت کی نظر میں بھی گناہ ہے۔ جس طرح سورج نکلنے کے بعد کسی چراغ کو جلانے کی ضرورت نہیں رہتی، چراغ کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، لاکھوں چراغ کروڑوں چراغ بھی جل جائے تو سورج کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مثال سورج کی بلکہ اس سے بھی زیادہ چمکدار ہے، اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، ہم نے تم پر اپنی نعمتوں کو تام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا، پسند کر لیا۔ یہ اعلان اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں کیا، یہ اعلان اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں نہیں ہوا تھا، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ عزیزان گرامی، آقا کی شخصیت اتنی عظیم اور بلند و بالا ہے کہ آپ نے پوری تاریخ میں سب سے کم عرصے میں سب سے بڑا انقلاب برپا کیا، سب سے کم خون خرابے کے ساتھ سب سے بڑا امن و سلامتی والا نظام قائم کیا۔ 23 سال کا عرصہ ہے۔ نبوت ملنے کے بعد صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے قریش کو جمع کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا، اور کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر 22 سال کے بعد اسی صفا کے قریب آپ نے اعلان کیا، فزت ورب الکعبہ، جس مقصد کو لے کر میں آیا تھا اس مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اور آپ نے لوگوں کو گواہ بنایا کہ لوگوں تم گواہ رہو، میں نے پیغام الہی تم تک پہنچا دیا۔ سب نے بیک زباں ہو کر کہا قد بلغت وادیت، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کیا، آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، آپ نے نصیحت کی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم اشہد، 3 دفعہ آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا۔ MBA میں کمیونیکیشن میں ایک چیپٹر پڑھایا جاتا ہے جس کو آئیڈا کہتے ہیں۔ اے سے اٹینشن، کہ لوگوں کو متوجہ کرو، آئی سے انٹرسٹ، دلچسپی پیدا کرو اپنی بات میں، بی سے ڈیزائر، لوگوں کو ان کی خواہشات پوری ہوتے ہوئے دکھاؤ، اور پھر اے سے ایکشن، کہ لوگ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دنیا کہتی ہے دیکھو MBA میں کمیونیکیشن میں کیسے لوگوں کو جو ہے وہ انگیج کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، پبلسٹی کی اور مارکیٹنگ کی کیسی آپ کو ٹپس دی جاتی ہیں۔ اگر ہم اس کی بنیاد دیکھیں گے، سارے علوم کا سرچشمہ ہمیں قرآن اور حدیث نظر آئے گا۔ آج سے 1444 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر یہ جو یا ایھا الناس کہا تھا، اے لوگو، اے قریش کی جماعت، یہ اٹینشن ہی تو تھی، سب متوجہ ہو گئے۔ اور پھر آپ نے کہا تھا کہ اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے کہا ہاں۔ یہ انٹرسٹ اور دلچسپی ہی تو پیدا کرنی تھی۔ پھر آپ نے ڈیزائر کہا کہ ایک کلمہ تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم وہ پڑھ لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، زندگی تمہاری سنور جائے گی، چین اور سکون تمہیں مل جائے گا۔ یہ ڈیزائر ہی تو تھی۔ اور پھر آپ نے ایکشن کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے لوگوں کو تیار کیا تھا۔
میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آپ کی دعوت اور تبلیغ میں اتنا اثر تھا کہ 22 سال کے عرصے میں، یعنی 22 سال پہلے ایک آدمی ایک اعلان کرتا ہے اور 22 سال کے بعد ایک خلقت اس کے پیچھے ہوتی ہے، شرق اور غرب میں اس کی صدا پہنچ جاتی ہے، اپنے اور پرائے اس کے کردار کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، وہ جان لینے والے جان دینے والے بن جاتے ہیں، خون لینے والے خون نچھاور کرنے والے بن جاتے ہیں، مال کو لوٹنے والے قدموں میں مال نچھاور کر جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ 100 سال کی جنگیں لڑنے والے، ایک دوسرے کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، ایثار کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور دعوت اور تبلیغ کا اثر تھا۔ اسی لیے مائیکل ہارٹ نے جب 100 عظیم شخصیات میں پہلا نمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو اس سے سوال ہوا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کی زندگی کو سٹڈی کیا، آپ کی سیرت کو میں نے پڑھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ خدا نخواستہ اگر یہ پیغام جھوٹا ہوتا تو جھوٹ اتنے لمبے عرصے تک قائم نہیں رہتا کہ آج 1300-1400 سال گزر گئے اور وہ پیغام باقی ہیں، اٹ مینز یہ جھوٹا پیغام نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات کہ خدا نخواستہ جو جھوٹی بات ہوتی ہے اس کی اقتدا کرنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ نہیں ہوتا، کمی ہوتی ہے۔ کتنے فتنے اٹھے، کتنے فتنوں نے سر اٹھایا، مسیلمہ کذاب نے سر اٹھایا، فتنہ کچل دیا گیا، اسود عنسی نے سر اٹھایا، فتنہ کچل دیا گیا، سجا نامی عورت اٹھی، فتنہ کچل دیا گیا، مرزا غلام احمد قادیانی اٹھا اور فتنہ کچل دیا گیا، منکرین خدا، منکرین رسالت، منکرین قیامت، جنت اور جہنم کا انکار کرنے والے، فرشتوں کا انکار کرنے والے، تقدیر کا انکار کرنے والے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے، ملحدین، مستشرکین، کتنے فتنے اٹھے، سارے فتنے مٹتے چلے گئے، دبتے چلے گئے، ان کے فالورز کی تعداد گھٹتی چلی گئی، لیکن یہ ایک ایسا مذہب ہے جس کے ماننے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ آج 2 ارب کے قریب مسلمان پہنچ چکے ہیں اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ پیغام جھوٹا پیغام نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے اللہ نے قرآن میں ایک پیمانہ بتلایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، قل اے نبی کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آقا فرماتے ہیں پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے۔ اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنا اور ابتداء کہتے ہیں نئی بات کو دین میں نکالنا۔ اتباع کہتے ہیں نقش قدم، قدم پر قدم رکھنا، اپنی مرضی سے زگ زیگ نہیں چلنا، اور ابتداء کہتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں ایسی بات نکالی جو پہلے سے اس میں نہیں تھی اور اس کو دین کا حصہ سمجھا اور اس کو ثواب سمجھ کر رہا ہے، یہ مردود ہیں، یہ ریجیکٹڈ ہیں، یہ باطل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں القصد فی السنہ خیر من الاجتہاد فی البدع،
کہ سنت میں میانہ روی سے چلنا یہ بہتر ہے کہ دین میں اپنے اجتہاد سے نئی نئی باتیں نکالی جائیں. امرنا بالاتباع ونہینا عن الابتداء، ہمیں اتباع کا حکم دیا گیا اور ابتداء سے روکا گیا. اب سیرت کا خلاصہ کیا ہے؟ یعنی قرآن اور سنت کا محور آقا کی ذات ہے. پورا قرآن اگر آپ اس کا خلاصہ نکالو آقا کی ذات، پوری احادیث اگر آپ لب نباب نکالو آقا کی ذات، صحابہ کی پوری زندگی اگر ماحصل دیکھو آقا کی ذات. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں رسول روکے رک جاؤ. آپ مجھے بتائیں، وما ينطق عن الہویٰ، یہ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. یہ بات اللہ کی ہوتی ہے، زبان میرے نبی کی ہوتی ہے. قرآن بھی اللہ کی بات، حدیث بھی اللہ کی بات، لیکن زبان ہوتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے میرے محترم دوستو، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین اتباع کا نام ہے، شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے. کہ میرے دل میں آیا میں پگڑی باندھ لوں، میرے دل میں آیا کہ میں داڑھی رکھ لوں، اور پھر کچھ عرصے بعد دل میں آیا اسی داڑھی کو کاٹ دیا، منڈوا دیا. دل میں آیا سنت کے مطابق بال رکھوں، کچھ عرصے کے بعد پھر دل میں آیا انگریزی بال رکھ لیے. دل میں آیا سنت لباس جبہ زیب تن کروں، کچھ عرصے کے بعد دل میں آیا پھر انگریزی لباس پہن لیا. دل میں آیا کہ میں سنت کے مطابق کاروبار کروں، تھوڑی سی لالچ آئی، دل میں آیا پھر رشوت اور سود کو اختیار کر لیا. دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں، اتباع کا نام. رمضان میں گرمی ہے، جی نہیں چاہ رہا روزہ رکھنے کو، آقا کا حکم، اللہ کا حکم ہے رکھنا ہے. عید کے دن جی چاہ رہا ہے روزہ رکھنے کا، اللہ اور رسول کا حکم ہے عید کے دن روزہ نہیں رکھو، نہیں رکھنا. سخت گرمی ہے، نماز کا وقت ہے، جی چاہ رہا ہے سوتے رہو، دوپہر ہے، اللہ کا حکم ہے زور پڑھنی ہے پڑھ لو. لیکن جب سورج سر پر کھڑا ہے، زوال کا وقت ہے، یا طلوع سے جو 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے، یا غروب سے پہلے 10 منٹ کا وقت، جی چاہتا ہے نماز پڑھ لوں، ان 3 وقتوں میں نماز سے منع کیا گیا نہیں پڑھنی. تو یہ جو اتباع ہوتی ہے اور قرآن اور حدیث کا جو محور اور مرکز ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کو ایک دستور کا درجہ دیا گیا. اور یہ ضروری کیوں ہے؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ آقا وجہ کائنات ہے، اور بھائی اتباع اور اطاعت تب ہوگی جب تعارف ہوگا. سیرت کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ جس کی اتباع کرنی ہے، جس کی اطاعت کرنی ہے، جس کے پیچھے چلنا ہے، جس کو فالو کرنا ہے، جس کو مقتدا بنانا ہے، اس کی شخصیت کا پتہ تو ہو، اس کی صورت کا پتہ تو ہو، اس کی سیرت کا پتہ تو ہو، اس کے دن اور رات کا، اس کی خلوت اور جلوت کا، اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا، اس کی شادی سے پہلے اور بعد والی زندگی کا، اس کی تجارت اور تبلیغ کا، اس کے جہاد اور اس کے دوسرے معاملات کا پتہ تو ہو. تو پتہ چلے گا جب سیرت کو پڑھیں گے کہ آقا کے بال ایسے تھے، آقا کا لباس ایسا تھا، آقا کی نماز ایسی تھی، آقا کا روزہ ایسا تھا، آقا کی تہجد ایسی تھی، آقا کے معاملات ایسے تھے، آقا کی تجارت ایسی تھی، آقا کی معاشرت ایسے تھی،
آقا کا اپنے گھر والوں سے حسن سلوک ایسا تھا، آقا کا اپنے صحابہ سے معاملہ ایسا تھا، آقا کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ لین دین ایسا تھا، آقا کا اپنے دشمنوں کے ساتھ رویہ ایسا تھا، آقا کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق ایسا تھا. یہ پتہ اس کو چلے گا جو سیرت پڑھے گا یا سنے گا. ہمارے پاس نہ سیرت پڑھنے کا وقت ہے اور نہ سیرت کو سننے کا وقت ہے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو قصہ کہانی سمجھ کر آگے گزر جاتے ہیں، اس پر غور نہیں کرتے. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں تو میں کر بھی رہا ہوں، جو پڑھ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے، جو کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے، جو بیان کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے، جو عمل کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے، جو میں بیان سن رہا ہوں وہ کچھ اور ہے، اور جو میں کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے، جو میرا دعویٰ ہے وہ کچھ اور ہے، جو میرا عمل ہے وہ کچھ اور ہے، جو میرا قول ہے وہ کچھ اور ہے، جو میرا فعل ہے وہ کچھ اور ہے. اقبال نے اسی لیے تو کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. آج گفتار کے غازی نظر آئیں گے، کردار کے غازی خال خال نظر آئیں گے، ریئرلی نظر آئیں گے، شاذ و نادر نظر آئیں گے، بہت کم نظر آئیں گے. 2 ارب لگ بھگ مسلمان ہیں، اس میں کردار کے غازی کتنے ہیں؟ ان میں وہ مسلمان جو مسلمان اللہ چاہتے ہیں، جو مسلمان اللہ کے رسول چاہتے ہیں، جو مسلمان اللہ کا قرآن چاہتا ہے، جس مسلمان سے جنت کا وعدہ کیا، وہ کتنے ہیں؟ شاید وہ لاکھوں میں بھی نہ ہو. یہی تو وجہ انقلاب نہیں آ رہا. وہاں ایک اعلان کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی ہے، پھر بدر میں آ کر 313 اترتے ہیں، اور آقا رات کو دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ 313 اگر ہلاک ہو گئے تو زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. حالانکہ اس وقت انجیل کو ماننے والے، تورات کو ماننے والے، اللہ کا نام لینے والے موجود تھے. آقا نے یہ اعلان کیوں کیا کہ اگر زمین پر یہ 313 نہیں رہے کوئی تیرا نام لیوا نہیں ہوگا؟ 2 اشارے تھے. ایک یہ کہ قیامت تک جو دین معتبر ہوگا وہی ہوگا جس کو محمد الرسول اللہ لے کر آئے، اب باقی ادیان ختم، منسوخ. اور دوسری بات کہ یہ دین صرف عمل کرنے کا نام نہیں، اس کے لیے نکلنا بھی پڑے گا. یہ 313 آج گھروں سے نکل کر میدان میں آ گئے ہیں، سر ہتھیلیوں پر لیے کھڑے ہیں، سینہ تھان کر کھڑے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں، جان کی بازی لگانے کے لیے اترے ہوئے ہیں، مال کی قربانی دے کر آئے ہیں. موت ان کو سامنے نظر آ رہی ہے اور موت کو خوشی سے گلے لگاتے ہیں اور فزت ورب الکعبہ کا نعرہ لگاتے ہیں. ایسا بھی کبھی آپ نے سنا کہ ایک آدمی جان دے رہا ہے، موت کو گلے لگا رہا ہے، بیوی بچے اس سے جدا ہو رہے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ کے جا رہا ہے، زخمی ہے، چور چور ہے اس کا بدن، خون سے رنگین ہے، تھکا ہوا ہے، لیکن نعرہ لگاتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ان کو اپنے مقصد کا پتہ تھا، اپنے مشن کا پتہ تھا، اپنے مشن سے سنسیر اور کمیٹڈ تھے. زبانی دعوے نہیں کرتے تھے، صرف نعرے بازی نہیں ہوتی تھی ہماری طرح. اسی لیے تو کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان ہی کچھ بھی نہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا.
اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا قرآن و سنت کا محور آقا کی ذات، اور آقا کی ذات جب اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اتباع اور اطاعت کب ہوگی؟ جب اس کا تعارف ہوگا۔ اس کے تعارف کے لیے سیرت کو پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، سمجھنا، سمجھانا، تب اس پر عمل کی نوبت اور توفیق ملے گی۔ اور یہاں تک کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی فہم سیرت ایک کلید اور چابی کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن کی بعض آیات شان نزول کا پتہ ہمیں تفاسیر سے چلتا ہے، احادیث سے چلتا ہے، اس کے جو اسباب تھے، اس کا جو نتیجہ تھا، اس کے جو قضایا تھے، وہ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب آقا نے کیا بتایا، کس صحابی نے اس کو روایت کیا۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں ہم یہ عزم کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو نبوی سانچے میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو سچا غلام اور پکا عاشق ثابت کرنا ہے۔ اس کے لیے کردار پیش کرنا پڑے گا، اور کردار کے لیے سیرت کو سمجھنا پڑے گا۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا ہم اپنے دعوے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور باطل کی ساری محنت اور سارا زور کہ ان کا رشتہ ان کے نبی سے کمزور کر دو۔ پہلے تو انہوں نے کوشش کی نبی سے رشتہ ختم ہی کر دو، اس میں الحمدللہ یہ کامیاب نہیں ہوئے، جھوٹے نبیوں کی کوئی زیادہ پذیرائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ رشتہ ختم تو نہیں ہو سکتا، کمزور تو ہو سکتا ہے، اس کو نام کا عاشق بنا دو، اس کو نام نہاد مسلمان بنا دو، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وفاق کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ نام لیتا رہے آقا کا، دعویٰ کرتا رہے عاشق رسول ہونے کا، نعرے لگاتا رہے غلامی رسول کا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے لگاتا رہے، لیکن اس کی صورت، اس کی سیرت، اس کی خلوت، اس کی جلوت، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا اوڑھنا، اس کا بچھونا، اس کا دن، اس کی رات، اس کی صبح، اس کی شام، اس کی تبلیغ، اس کا جہاد، اس کی نماز، اس کی تہجد، اس کی اذان، اس کی اقامت، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج اور اس کا عمرہ، اس کی شادی اور اس کا غم، اس کا کاروبار اور اس کا معاملہ، اس کی معاشرت اور اس کی معیشت، وہ سنت کے خلاف ہو، نام کا مسلمان رہے۔ اسی لیے ہمیں پروف کرنا پڑتا ہے جی ہم مسلمان عاشق رسول ہیں۔ باطل جب ایسے غور سے دیکھتا ہے، بال انگریزوں والے، چہرے پر سنت رسول نہیں، لباس اس کا یہودیوں والا ہے، شراب یہ پیتا ہے، زنا یہ کرتا ہے، رشوت یہ لیتا ہے، سود کا لین دین یہ کر رہا ہے، اخلاق اس کے اچھے نہیں، پڑوسی اس سے تنگ ہے، بیوی کو مہر اور بہن بیٹی کو میراث میں حصہ یہ نہیں دیتا، وہ بھی سوچتا ہے، ورتہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے، یہ کون سا عاشق رسول ہے؟ عاشق رسول تو وہ ہوتا ہے کہ جو دور سے نظر آئے اور پتہ چل جائے محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے، اس کا عمامہ، اس کی داڑھی، اس کی آنکھوں کی حیا، اس کا لباس، اس کے معاملات، اس کی گفتار، اس کا کردار، اس کے اخلاق، اس کا برتاؤ، اس کا حسن سلوک، اس کا لین دین، کہ آدمی خود کہے ہاں یہ محمد الرسول اللہ کا غلام۔
ایسا مسلمان آج بہت کم نظر آتا ہے۔ ہم اللہ کے رسول کو جیسے مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی ویسے مان لے، تب بات بنے گی۔ ایک وہ مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے، وہ 2 ارب ہے۔ ایک وہ مسلمان جو اللہ کی مانتا ہے، وہ شاید کچھ لاکھ ہو۔ اور ایک وہ مسلمان جس کی اللہ مانتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہوتا ہے، یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ دنیا کا جغرافیہ تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کی زبان سے بات نکلتی ہے، عرش کے ستون ہلنے لگتے ہیں۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ مسلمان تو بہت کم ہے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، قرآن اور سنت سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا، مطالعہ زیادہ ہوگا، یہ باتیں دل میں اترے گی اور پھر ہمارے جسم سے اس کا ظہور اور صدور ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔